بحث مت کیجیے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ مولانا نہیں ہیں، مفتی نہیں ہیں. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات جانتے ہیں دین متین کی خدمت کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں. انہی میں سے ایک ہے پند و نصیحت. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تم اپنے رب کی طرف بلاؤ نصیحت اور حکمت کے ذریعے. انسان کے اوپر جو سیکھ لے اس کی تبلیغ فرض ہے، صحیح معنی میں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے. خاص کر علماء کرام کی اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ علماء کرام قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن اور حدیث کی باتیں عوام تک پہنچائیں. آج کل ہمارے جو جلسے اور کانفرنس ہیں ان کے جو حالات ہیں وہ سسٹم بہت کم ہی صحیح ہے، زیادہ تر خراب حالات ہوتے جا رہے ہیں. اور اس میں بھی جو ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے دیکھا جائے معاملہ تو وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا جا رہا. خاص کر جو اس کی ایک فیلڈنگ سجائی جاتی ہے کہ تالیہ قرآن ہوتی ہے، پھر ناظم جلسہ ہوتے ہیں، پھر ایسے شعراء کرام کئی شعراء کرام چل رہے ہیں، پھر خطبہ، اس میں بھی کئی مقرر ہوتے ہیں. اور اس میں ہوتی ترتیب کچھ اس انداز میں ہے کہ شاعروں کو پہلے پڑھایا جاتا اور پھر لاسٹ میں مقررین کو پیش کیا جاتا. خاص کر جو اہل سنت والجماعت کے جلسے ہیں ان میں یہی ہو رہا کہ کہیں 11 12 1 بجے کے ٹائم پہ خاص مہمان خصوصی جو مقرر ہوگا اس کو پیش کیا جاتا. اس سے پہلے اسٹیج پر ذمہ دار علماء کرام بھی کم ہی ہوتی. اگر ہوتے بھی ہیں تو وہاں پر حالات جو ہوتے ہیں بڑے ناگفتہ بھی ہی ہوتی، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کسی سے. شاعروں نے جو انداز اپنا رکھے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب نکال لیے. مفتی تقی احمد صاحب قبلہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا کہ یہ جو شاعروں کے اوپر پیسے لٹانے کا طریقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ کہیں غیروں کی طرف سے آیا. خاص کر جو قوالیاں ہوتی ہیں وہاں پر اس طرح سے پیسوں کی بوچھار کری جاتی ہے. اور یہ طریقہ ہمارے جلسے جلوس میں بھی خوب چلنے لگا. اور خاص کر کے یہ شعراء پر ہی ہے برسات، جبکہ قوم جو برسانے والی ہوتی ہے یہ بھی ہم نے خوب دیکھا ہے. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر نوجوان لڑکے ہوتے ہیں جو نماز سے دور ہیں، کوسوں نماز سے دور، دین سے دور. بس کمیٹی بنا رکھی ہے جلسہ کرنے کے نام پہ، کوئی کسی کا صدر غدر بن گیا ہے اور بس ان کو اپنے اس میں پیسہ خرچ کر کے اپنے نام روشن کرتے ہیں، اسی لیے وہ کرائے جاتے ہیں. اب آپ یہ ویڈیو دیکھیے آپ کے سامنے کہ جو یہاں پر یہ محمد علی فیض صاحب نعت پڑھ رہے ہیں اور جو نوجوان طبقہ ہے کس انداز میں بوچھار کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے. آپ مذہبی جلسے کی روح کو قتل کر رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ نے دیکھا یہ کس انداز میں یہاں پر وہ نعت پڑھ رہے تھے اور نوجوان طبقہ، کوئی بزرگ نہیں، کوئی سمجھدار لوگ نہیں، اور بس اپنے پیسے کی بوچھار چل رہی ہے اس انداز میں. بہرحال بڑا اچھا قدم اٹھایا غلام رسول بلیاوی صاحب نے، اور اسی وقت میں میک پر آئے وہ، اور آنے کے بعد میں ان نوجوانوں کو ڈانٹا ڈپٹا اور بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ یہاں پر جو اس کی ایک روح ہوتی ہے، جلسہ کرایا جاتا ہے، علماء تقریر کر رہے ہیں، نعت پڑھی جائے، نعت کے سلیقے سے پڑھی جائے تو اس کا جو ایک روح پرور انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، انسان کے دل میں باتیں اترتی ہیں، عشق اس کے دل میں اترتا. مگر یہاں پر جو ہو رہا تھا انہوں نے روکا اس کو، اور اس کے بعد میں بڑا ڈانٹا ڈپٹا. اس انداز میں یہ انہوں نے اچھا کام کیا. کاش
میں اس بات کو اپنی کئی ویڈیو میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارے جو جلسے جلوس ہوں یہ علماء کی سرپرستیوں میں ہوں اور صحیح علماء کے مشورے سے صحیح لوگوں کو بلا کر کے پروگرام کرائے جائیں تو قوم کو کچھ نہ کچھ ضرور ہاتھ آئے گا۔ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ جلسے کی کامیابی کے لیے چند ضروری باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جلسہ کرانے والے بھی خلوص مند لوگ ہوں، دوسرے بات جو کرنے آ رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے وہ بھی خلوص مند لوگ ہوں، اور جو پھر سننے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی خلوص کے ساتھ میں آئے۔ یہ کم سے کم 3-4 شرطیں اس کے اندر ہیں۔ جب یہ پائی جائیں گی تو انشاءاللہ جلسے کا، کانفرنس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بیان کرنے والے ہیں اللہ ماشاءاللہ نہ وہاں خلوص کا پتہ، جو کرانے والے ہیں نہ وہاں خلوص کا پتہ، اور نہ سننے والے ہوتے ہیں نہ وہاں خلوص کا پتہ۔ اگر کسی کو میری یہ بات بری لگ رہی ہے تو مجھے بتائیے، اتنے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، شاید کوئی دن باقی رہتا ہو، کوئی دن خالی رہتا ہو جو کہیں نہ کہیں جلسے نہیں ہو رہے ہوں، لیکن کون سا انقلاب آیا اس سے؟ نہیں آ پاتا، کوئی خاص الخاص فائدہ ان کا نہیں ہو پاتا۔ اس لیے میں نے یہ بھی سنا اپنے اساتذہ سے کہ ایک دور تھا شار بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمت والرضوان، جس جلسے میں جاتے تو وہاں پر ہر کوئی تقریر کرنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا تھا، اور اس وقت کا، یہ کوئی زیادہ پرانی باتیں نہیں ہے بلکہ وہاں کا معاملہ یہ تھا، یعنی 30 سے 35 سال پہلے، کہ اگر کوئی چٹکلے بازی اگر کوئی مقرر کرتا تو لوگ ڈانٹ دیا کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اسی وقت میں کہ یہ چٹکلے بازیاں تو ہم اپنی چوپالوں پر کرتے رہتے ہیں، تمہیں جو بلایا ہے ہم نے اس کام کے لیے نہیں بلایا ہے۔ مگر آج آپ دیکھیے، جب تک کہ قوم کو علماء آ کر کے چٹکلے نہ سنائے، ہنسائے نہیں، ٹھٹے بازیاں نہ ہو اسٹیجوں پر، تو جب تک جو ہے ہماری عوام کو بھی مزہ نہیں آتا۔ اچھا، علماء نے بھی سوچ لیا کہ پسند ہی اس کو کر رہے ہیں تو ہمیں بھی بس ایسی قصے کہانیاں ہی سنانی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ بہرحال اس پر ہمارے اصول بننا چاہیے، قانون بننا چاہیے۔ جلسے جلوس کے تبھی کوئی خاطر خواہ فائدے ہو سکتے ہیں، ورنہ اس طرح سے یہ ہردنگ بازیاں ہوتی رہیں گی، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب جلسے کرائیں تو صحیح لوگوں کو بلائیں، اور میں ان کے بھی لائق تعریف ہیں صاحب، یہ محمد علی فیضی صاحب، ورنہ تو ابھی پیچھے مفتی عمران حنفی صاحب نے، ایک زین العابدین نام کے شاعر ہیں، ان کو جو ہے وہ جو کلام پڑھتے ہیں کہ ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی، جو کہ خلاف شرع شعر ہے وہ، اور وہ کتنا وائرل ہوتا، کتنی عوام جو ہے پڑھ رہی تھی، لیکن علامہ عمران حنفی صاحب قبلہ نے جو اس پر ٹوکا تو یہ جھوٹ نہیں ہے، رکھی تھی شکر انہوں نے نہیں۔ بحث مت کیجئے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ مولانا نہیں ہیں، مفتی نہیں ہیں۔ ماں جھوٹ بول کے ان جلسوں سے ہم یہ میسج نہیں دے سکتے کہ مائیں جھوٹ بول کے جنت میں جا سکتی ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گا، یعنی ان کی جرأت دیکھیں۔ یہ شاعر جو ہیں یہ نعت پڑھتے ہیں اس لیے لوگ ان کو عزت دیتے ہیں، لیکن ایک شاعر کا مقام ایک عالم کے برابر نہیں ہو سکتا ہے گا۔ قرآن و حدیث میں جو فضیلت ہے وہ باعمل علماء کی ہے، شاعروں کی نہیں ہے۔ ہاں، نعت خوانی عبادت ہے کرنا، مگر نعت خوانی اتنی بھی نہیں کہ علماء کو پیچھے چھوڑ دیا جائے اور ان شعراء کو ہی آگے لایا جائے۔ بوچھار ہو رہی ہے تو ان کے اوپر، لیکن وہی پیسے دینے والے کوئی عالم اگر بیٹھ جاتا آ کر کے تو وہاں پر پھر کوئی بوچھار نہیں ہوتی۔ کوئی ایسے سمجھتے ہیں کہ انہیں دینا ناجائز اور حرام ہوئے گا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا۔ یہ علماء کی توہین نہیں ہے، بات پیسے کی نہیں ہے، مگر آپ نے جو معیار قائم کیا عزت دینے کا تو وہاں پر آپ دوگلا پون کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے آپ یہ جان لیجئے کہ جو بھی قرآن و حدیث میں فضیلت ہیں وہ باعمل علماء کی ہیں۔ تو مفتی عمران حنفی صاحب نے جب ممبر رسول پر، وہاں پر اسٹیج پر جب ان کو ڈانٹا ڈپٹا کہ یہ غلط ہے، خلاف شرع شعر ہے یہ، تو وہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ ان کی جرأتیں اتنی ہونے لگی، آپ اندازے لگائیے شاعروں کی، یہ کس نے دی ان کو اتنی اہمیت؟ یہ ہم نے دی نا ان کو۔ اس لیے آج وہ اس لائق ہو گئے کہ اب صحیح باعمل علماء تک کو، کتنے مستند عالم ہیں وہ، ان تک کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہاں پر غصانے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں۔ اس لیے علماء کی قدر کیجئے، انہی سے آپ کو کچھ ملے گا۔ ہاں، نعت خوانی ہو تو صرف بس تھوڑی ہو، ایک آدھ نعت ہو جائے بس کافی ہے، اور میں تو کہوں گا پروگرام بھی مختصر کیجئے
घंटे 1.5 घंटे के प्रोग्राम करिए और आप इसी को कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए। 1-2 लोगों को बुलाएं, एक नाथखानी के लिए, एक तकरीर करने के लिए। जब मुख्तसर करेंगे तो लोग भी ज्यादा आएंगे और उसका कोई इंशाअल्लाह असर भी होगा। बहरहाल ये काबिल तारीफ हैं मोहम्मद अली फैजी साहब के, खैर इन्होंने उनकी बात को माना गुलाम रसूल बलियावी साहब की, ये कोई भागे नहीं बल्कि इनके चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं आई। दोनों लायक तारीफ हैं। बहरहाल इसका कोई सिस्टम बनना चाहिए। गुलाम रसूल बलियावी साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया, जो आवाम को डांटा और एक सलीका उनको देने की कोशिश की कि ये मजहबी जलसे हैं, इनको मजहबी रहने दिया जाए, इनको दूसरों की तरह ना बनाया जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए।